हाई एंड क्रिएटिव स्किल्स जिन भी एरीज को चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक वो दिसंबर के सेकंड वीक में अवेलेबल होगा। पोजीशन ऑफ मरकरी एस्ट्रोलॉजिकली प्रूवन है कि वो माइंड स्किल्स को बैलेंस करके हाई परफॉर्मेंसेस की तरफ लेकर जाती है। इन हाई परफॉर्मेंसेस में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट उठाने वाले एरीज हैं उनमें स्टूडेंट्स शामिल हैं, तालिब इल्म जिन्होंने चीज़ें लर्न करनी है, फोकस करके लर्न करनी है, पर्पसफुल रहना है लाइफ में। ऐसे एरीज जिनके मिशंस सिर्फ क्रिएटिव स्किल्स से सॉल्व हो सकते हैं, ऐसे एरीज जिनकी ब्रांडिंग अटेंशंस मांगती है, कंसंट्रेशन मांगती है, मिजाज में पुख्तगी मांगती है, उनके लिए ये सेकंड वीक ऑफ दिसंबर बहुत आइडियल है। कुछ और भी चीज़ें मरकरी के डायरेक्ट होकर सैजिटेरियस एंगल पर अपीयर होने से आपको मुयस्सर आएंगी। मैं उनका थोड़ा थोड़ा जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं, ताकि इस सीजन ऑफ मरकरी को, जो अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, उसको आप समझें एंड फिर उसके मुताबिक अपनी लाइफ के डिसीजंस लें। मरकरी 9th एंगल पर डायरेक्ट होगा। 9th एंगल हायर एजुकेशन का है, ट्रैवलिंग का है, स्पिरिचुअल बिलीव्स का है, कनेक्शन विद द सीनियर्स, क्रिएटिव स्किल्स, मेजर प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रिस्क टेकिंग या फिर जो कैलकुलेशंस हैं, इनको ये रिप्रेजेंट करता है। अब इतनी सलाहियतों के इवज़ जो मैं समझ पाया हूँ उसमें बैंकिंग सेक्टर बहुत अरूज पकड़ेगी, उसमें डॉक्यूमेंटेशन सेक्टर जो एरीज डॉक्यूमेंट्स का काम करते हैं, लाइक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स या फिर अदरवाइज जो एग्रीमेंट्स एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती है उनके डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपके लिए अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा एरीज को, इसकी वजह से ह्यूमन नेचर में जो किसी चीज़ की डिटेल चेक करने की अहलियत होती है, गहराई में जाकर वो इंक्रीज़ करती है। और मेरा इम्फेसाइज भी है कि क्योंकि आपके अंदर बहुत इस वक्त प्लानिंग चल रही होगी इन द सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, उस प्लानिंग के दौरान सिर्फ साइन करना मुनासिब नहीं है कि कोई एग्रीमेंट आया, आपने कहा साइन करो एंड ऑल इज़ गुड। दिस इज़ नॉट अ राइट फिनोमिना। आपको उसकी डेप्थ में जाकर चेक करने के बाद एग्रीमेंट्स को साइन करना चाहिए, चेक्स साइन करने चाहिए, कमिटमेंट्स प्रॉपरली करनी चाहिए, अदरवाइज रिग्रेट्स आ सकते हैं। एक अदरवाइज भी एडवाइस है आपको, and that is based on my experiences in my 25-year astrological career। मैंने देखा जब भी मरकरी एरीज के लिए सैजिटेरियस यानी कि 9th एंगल पर आता है, वो ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रॉ टाइप की कम्युनिकेशन करते हैं। सो उस चीज़ से बचने की कोशिश करें, मेरिटफुल कम्युनिकेशन करें, अल्फाज का चुनाव आपका अच्छा होना चाहिए। जिस सतह पर आप बैठकर बात कर रहे हैं उसी सतह की कम्युनिकेशन स्किल्स को सामने लेकर आइए। ये आपको पता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों में बैठकर जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो डिफरेंट होती है। फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर जो डिस्कशंस होती हैं उसमें अल्फाज, मूड एंड जज्बात डिफरेंट होते हैं। एंड इसी तरह कारपोरेट सेक्टर में, बिजनेस डील्स में, क्लाइंट के साथ, वेंडर्स के साथ, मजहबी नौयत की जो डिस्कशंस हैं उनमें अल्फाज का चुनाव, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये डिफरेंट होती है। हर जगह एक ही तरह का मत रखिए। वो लोग असल में मीनिया फेज में होते हैं। मीनिया फेज में वो सामने वाले को खातर में नहीं लाते। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसमें कोई बंदा किसी भी सिमत में बैठा है, लाइक पब्लिक डीलिंग के लेवल पर बैठा है, लेकिन वो बुज़ुर्ग के साथ, वो वेंडर के साथ, वो क्लाइंट के साथ, वो मजहबी शख्सियत के साथ एक ही तरह से बात करेगा। सो दिस इज़ नॉट राइट फिनोमिना। इससे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते।
آپ کو ریزلٹس اچھے لانے کے لیے کسی بھی میٹنگ میں، کمیونیکیشنز میں، ڈیلنگ میں، کمٹمنٹ میں پراپر ایموشنل پریزنس اینڈ مائنڈ پریزنس کی ضرورت پڑے گی، اینڈ دیٹ از ویری ہائی لیول کہ وہ ابھی دسمبر میں اچیو ہو جائے گا. کچھ اور چیزیں سنیے. اپرچونیٹیز ٹیچنگ سائڈ پر بڑھے گی، بینکنگ سائڈ پر بڑھے گی، انویسٹمنٹ سائڈ پر بڑھے گی، آئی ٹی سائڈ پر بڑھے گی، اینڈ ایگزامز کے لیے بڑھے گی، اینڈ اسی طرح دیگر مائنڈ جو یوزیجز ہیں لائک شارٹ ٹرم ڈپلوماز، سرٹیفکیشن کورسز، ان سائڈ پر مائنڈ بہت چلے گا. تو تمام وہ ایریز جو اس طرح کی کسی کارکردگی کو اپنانا چاہتے ہیں ان کے لیے سیکنڈ ویک آف دسمبر از آئیڈیل، اسپیشلی فرام 11th آف دسمبر سو آن. جو لوکل ٹائپ کے ایریز ہیں جنہوں نے ایک محلے میں اپنی شہرت کریٹ کر لی ہے، ایک ایریا میں اپنی شہرت کریٹ کر لی ہے، ایک سیکٹر میں اپنی شہرت کریٹ کر لی ہے، ایک شہر میں اپنی شہرت کریٹ کر لی ہے بیکاز آف ہز اینڈ ہر سروسز، لائک وہ ایکسپرٹ ہیں، وہ ماسٹر ہیں اپنی فیلڈ کے، اینڈ ان میں یہ گٹس ہیں کہ وہ اس صلاحیت کو اور زیادہ انہینس کر سکتے ہیں اور زیادہ پھیلا سکتے ہیں. تو 11th آف دسمبر از دا رائٹ ڈیٹ ایریز جس کے بہاف پر آپ کو مزید انٹرنیشنل اچیومنٹ، انٹرنیشنل کلائنٹیج، انٹرنیشنل ایکسپوجرز کی طرف جانا چاہیے. مرکری آپ کو سپورٹ کرے گا. اینڈ لاسٹلی جتنی بھی سائننگ اینڈ ریڈنگ اسکلز ہیں ان کو ایک جگہ جمع کریے. جب آپ کوئی بھی کمٹمنٹ کر رہے ہوں تو اس وقت کیئرفلی ڈیل کریے. کچھ اور بھی چیزیں اس وقت آپ کے لیے فیوریبل ہیں، ان میں مارس آپ کے لیے اچھے اینگل پر ہے. یہ اس کا آخری ویک ہے، اگلے ہفتے یہاں سے ہٹ جائے گا. مارس از آلسو ان یور 9th اینگل، دیٹ از یور کریج، دیٹ از یور پاورفل کمپٹیشن اسکلز. سورج بھی اس وقت 9th اینگل پر ہے، لیکن یہ بھی اس کا آخری ہفتہ ہے، سورج کا بھی یہ آخری ہفتہ ہے، اور اگلے ہفتے وہ آپ کے کیریئر اینگل پر جائے گا. سو یو آر مور اسٹرانگ ان فائنینشیل اچیومنٹس. جو اس وقت ٹربل ہے وہ صرف جوپیٹر سے ریلیٹڈ ہے، دیٹ از ریٹروگریڈ ان یور 4th اینگل. سو یو ہیو ٹو کیئرفل اباؤٹ یور لکی فیکٹرز. ایسی چیزوں سے ذرا گریز کریے جن چیزوں میں آپ کی ول اینڈ آپ کی پلانز استعمال نہ ہوتے ہوں. بائی رولز آپ کو یہ امید ہو کہ خود ہی چیزیں ہو جائیں گی، ان چیزوں سے ابھی گریز کریے. جو چیزیں 2+2 کی طرح واضح ہیں ان چیزوں پر ذرا زیادہ کام کریے. ایسے ایریز جو اس وقت تھوڑی بیماری محسوس کریں، ایسے ایریز جو اپنے ذہن میں ہجان کہتے ہیں ایریٹیشنز کو، نان ڈیسائزو بیہیویئر کو، نیگیٹو تھنکنگ کو، یا ڈیلے ڈیسیجنز کو. اپرچونٹی سامنے ہے لیکن ڈیسیجن نہیں لے پا رہے. ایسے ایریز کو اس وقت لازماً بلو سفائر پہننا چاہیے. ابھی تو انہیں کچھ ریلیف ہے، کیونکہ ریلیف بھی نہیں ہے بلکہ سیٹرن آپ کے لیے آپ کے 12th اینگل پر ہے، اینڈ دیٹ از a form of Sarsati which is creating little resistances in your rewards, little sensitivity in your health, and some type of sensitivity in your relations. So ان تینوں سیکٹرز کو، سیٹرن کی نیگیٹیوٹیز کو، جوپیٹر کی ریٹروگریشن کو کور کرنے کے لیے بلو سفائر از اے آئیڈیل ریمیڈی فار ایوریج ریکوریز. فار آئیڈیل ریکوریز آپ کو یا تو بلو سفائر ہی بڑھا کر پہننا ہوگا یا پھر ایک سے زیادہ سٹونز پہننے ہوں گے. وہ پرسکرپشن برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے بعد ہی آتی ہے. برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ میسج کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ایریز. ایک بات ریئلائز کریے، کچھ پلانٹس مخالفت میں، کچھ پلانٹس آپ کی فیور میں. اب آپ کو پروو کرنا ہے کہ آپ جو پازیٹیو پلانٹس ہیں، ٹائم پازیٹیو ہے، جن سیکٹر میں پازیٹیوٹی ہے، پریزنس آف مائنڈ ہے، کنسنٹریشن ہے، ایجوکیشنل پرفارمنسز ہیں، بینکنگ ہے، انویسٹمنٹس ہیں، ان سائڈز کو ترتیب دیجیے. اور جو سائڈز آپ کے لیے الجھنیں پیدا کرے، لائک ہیلتھ، لائک ان کو ٹریٹ کیجیے، ان سے مقابلہ کریے. کچھ چیزیں فریلی ملیں گی، ان کو حاصل کیجیے. کچھ چیزیں فریلی نہیں ملیں گی، ان کے لیے کوشش کیجیے. یہی لائف ہے. سدا سچویشن پازیٹیو آپ کے لیے نہیں رہے گی، کسی کے لیے بھی نہیں رہتی. اور ہیومن لائف انہی چیزوں کا مجموعہ ہے، غم، اداسی، مقابلے، کمپٹیشنز، ان سب چیزوں کا. تو
آپ کو پروو کرنا ہے کہ آپ ان مقابلوں کے قابل ہیں. جو اپنے آپ کو جتنا جتنا پروو کرتا جائے گا وہ اتنا اتنا سکسیسفل ہوتا جائے گا. بلو سفائر پہنے تو 8 سے 10 کیرٹ پہنیے افریقن, اور 3 سے 4 کیرٹ اگر سری لنکن مل جائے. دونوں طرز کے بلو سفائر ہم نے اپنے سٹور پر لسٹ کیے ہوئے ہیں. سٹور کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے. اینول ڈسکاؤنٹ جو ہمارے سٹور پر دسمبر کے منتھ میں میسر آتی ہے وہ 40% ڈسکاؤنٹ اس وقت میسر ہے, آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں. دیٹس آل. اگلے ہفتے جب مارس ایک نئے اینگل پر جائے گا, اگلے ہفتے نیو مون ہوگا, اگلے ہفتے سورج ایک نئے اینگل پر جائے گا, سچویشن آف ٹائم یکسر بدل جائے گی. اینڈ اس سچویشن آف ٹائم میں آپ کو کیا بینیفٹس ہیں اس کی تفصیل میں اگلے ہفتے ان ڈیٹیل آپ کی خدمت میں ٹائملی پیش کروں گا. اگر وقت کا سمجھانا, اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی تشریح بیان کرنا آپ کو اچھی لگی ہو یا آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہو, اٹ از اے ٹرو ویسٹرن اسٹرالوجی ایریز. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.